حسین کبھی زینب کو دیکھتے ہیں، کبھی ام کلثوم کو، کبھی رباح کو، آخر میں بیویوں نے دامن پکڑ لیا اور کہہ رہی ہیں اے فرزند بطول، اے سوار دوش رسول، تھوڑی دیر اور ٹھہر جائیے۔ حسین نے کہا میری شہادت کا وقت قریب آ گیا۔ آپ خیمے سے باہر آئے، کوئی سوار کرنے والا نہیں تھا۔ آپ نے کہا اے میرے شیرو، اے میرے گود کے پالو، میں نے تم سب کو رکاب تھام تھام کر سوار کیا تھا۔ حسین کے سوار ہونے کا وقت ہے، اٹھو میرے شہر کے جوانوں، میری رکاب پکڑو اور مجھے سوار کرو۔ راوی کہتا ہے امام کا یہ کہنا تھا کہ ایک خیمے کا پردہ اٹھا اور ایک بی بی سر سے پیر تک سیاہ برقع پہنے ہوئے خیمے سے باہر نکل پڑی۔ بیکس بھیا، بہن تیری غربت کے نثار، زینب رکاب تھامتی ہے، آپ سوار ہوئیے۔ بہن نے بھائی کو رخصت کیا۔ حسین ابھی تھوڑی دور بڑھے تھے کہ آپ کا ذوالجناح رک گیا۔ آپ نے کہا ذوالجناح تو بھی باتیں سواری اٹھا رہا ہے، برابر لاشوں پہ لاشیں اٹھا رہا ہے، تھوڑی دیر کی اور زحمت ہے۔ ارے ذوالجناح نے امام کو دیکھا اور پیروں تک جھک کے کہا مولا میری کیا مجال تو میں آپ کے حکم سے تابع کروں، لیکن مولا ذرا پیروں کو تو جھک کر دیکھیے۔ اب جو حسین نے دیکھا بالی سکینہ ذوالجناح کے سموں سے لپٹی ہوئی کہہ رہی ہے اے ذوالجناح میرے بابا کو نہ لے جا، مجھے یتیمی کی مصیبت سے بچا لے۔ میں صبح سے دیکھ رہی ہوں جو جاتا ہے پلٹ کر واپس نہیں آتا۔ حسین ذوالجناح سے نیچے اترے، سکینہ مرنے والوں سے اتنی محبت نہیں کیا کرتے۔ کہا بابا میرے دل کو چین نہیں آتا، بابا آخری بار مجھے اپنے سینے پر سلا لو۔ کائنات کا امام زمین پر لیٹا، سکینہ کو سینے پہ سلایا۔ کہا سکینہ آج کے بعد کبھی سینے پر سونے کی ضد نہ کرنا۔ سکینہ کہتی ہے بابا نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، فرمایا نکلتی نہیں سیدانیہ باہر، سینے پہ سلائے گی تمہیں رات کو مادر۔ فرمایا ہاں سوئیں گے علی اصغر۔ شہ نے کہا جتنا کرو صدقے میں تم پر شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی۔ اس نے کہا بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار، میں آپ سے بولوں انعام یا شہ ابرار، اچھا نہ اگر کیجئے گا جلد آنے کا اقرار، مر جائے گی شب کو طلب کر یہ دیگر بار۔ کیسی ہے یہ بات ہے میرا دل روتا ہے بابا، گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا۔ اصغر کبھی ساتھ آپ کے اب تک نہیں سوئے، بہلا لیا اماں نے اگر چوک کے روئے، شفقت یہ مجھے پر تھی کہ بے چین نہ ہوئے، یوں پیار کروں جس کو وہ یوں ہاتھ سے کوئے، جیتے رہے فرزند کہ سب لخت جگر ہے۔ اے بابا میں آپ کی بیٹی ہوں، اماں کے پسر ہے۔ شہ نے کہا بس صبر کرو باپ کو جانی، اب دیتی ہو عباس کو پیغام زبانی، اودے ہے لبے لال یہ ہے تشن دہانی، ملتا ہے تو بی بی کے لیے لاتے ہیں پانی، محبوب الہی کے نواسے ہے سکینہ، ہم بھی تو کئی روز سے پیاسے ہیں سکینہ۔ ارے امام حسین نے کہا سکینہ فوج خیموں کی طرف آ رہی ہے واپس جاؤ۔ حسین فوج اشتیا پر سامنے آئے، ایک آئے قوم میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں، کیا میرے بدن پر یہ لباس تمہارے رسول کا نہیں ہے؟ کیا میں وہی حسین نہیں ہوں جس کی شان میں تمہارے رسول نے فرمایا ہے حسین و منی وانا من الحسین؟ اے اہل کوفہ و شام تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم مہمان بلا کر چاروں طرف سے مجھے گھیر رہے ہو؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوک و پیاس سے تڑپ رہے ہیں اور تم چین سے زندگی بسر کر رہے ہو۔ یہ سننا تھا جو اس فوج اشتیا نے کہا حسین یہ فضائل بیان کرنے کا نہیں بلکہ ہم سے جنگ کرنے کا ہے، لڑنے کی طاقت نہیں رہی تو یزید بن معاویہ کی بیعت منظور کر لو۔ یہ سننا تھا کہ علی کے شیر نے کہا ارے میں اتمام حجت کہہ رہا تھا، اچھا اب ذرا ہماری شمشیر زنی کا تماشا دیکھو۔ یہ کہہ کر آپ نے ذوالفقار کو نکالا۔ عزیز و سچ کہنا جس کے سامنے گود کے پالے دم توڑ چکے ہو کیا وہ جنگ کر سکتا ہے؟ جس کے سامنے 18 برس کا کڑیل جوان فرزند دم توڑ چکا ہو کیا وہ جنگ کر سکتا ہے؟ جس کے سامنے 32 برس کا شیر صفائی دم توڑ چکا ہو کیا وہ جنگ کر سکتا ہے؟ ارے جس کے سامنے 6 مہینے کا بچہ دم توڑ چکا ہو
کیا وہ جنگ کر سکتا ہے؟ جنگ کرنا تو دور کی بات ہے، اتنی مصیبتیں اٹھانے کے بعد انسان زندہ نہیں رہ سکتا، لیکن حسین اس عالم میں بھی وہ جنگ کی جو یادگار زمانہ، وہ جنگ کی لاشوں کے ڈھیر لگ گئے۔ ادھر حسین جنگ میں مصروف تھے، ادھر غیب سے آواز آئی، اے نفس مطمئنہ، اے جان صبر و سکون، اے میرے حسین، اطمینان کی منزلوں سے گزر کر، صبر کی راہ میں بلند ہو کر میرے تقرب کی منزل میں واپس آ۔ فتح فیروز مندی کا تاج تیرے لیے، ساری دنیا تیرے لیے، دلوں پر قبضہ تیرا، بس میرے حسین بس۔ ظلم و جور کی تمام کوششیں تیرے نورانی کارناموں کو اپنے سیاہ دامن سے ڈھانک نہیں سکتی۔ تو مجھ سے راضی، میں تجھ سے راضی۔ ادھر حسین ارے جنگ میں مصروف تھے، جیسے ہی غیب کی آواز آئی ذوالجناح کی بات کھینچ لی اور خاموش کھڑے ہو کر معبود سے ملنے کے شوق میں شہادت کی گھڑیاں گننے لگے، اور اس کے بعد تمام تبرکات ذوالجناح کی ذیل سے باندھا۔ یہ جو تبرکات آپ ذوالجناح پہ دیکھ رہے ہیں یہ اسی کی شبیہ ہے۔ حسین نے اپنا امامہ ذوالجناح کی ذیل سے باندھا، ذوالفقار ذوالجناح کی ذیل سے باندھی، ڈھال ذوالجناح کی ذیل سے باندھا، اور کہا ہے ذوالجناح جب تیرا اسب وفادار گھوڑے سے زمین پر آ جائے تو تمام تبرکات اہل حرم تک پہنچا دینا۔ عزیز و فوج نے چاروں طرف سے گھیر لیا حسین کو، اب قریب سے حملے ہونے لگے، کوئی تیر مارتا تھا، کوئی تلوار مارتا تھا، پیشانی پر تیر لگا، سینے پر پتھر لگا، نیزے نے پہلو زخمی کیا، اور ایمان کا آخری تاجدار دو عالم پر قبضہ کرنے کو متمنی، 2 4 10 20 نہیں بلکہ 1951 تک کھا کر سینے فرش پر ڈگمگایا، عباس اٹھو، بھائی کو سہارا دو، قاسم اٹھو، چچا کو سنبھال کر اتارو، اکبر اٹھو، باپ کو سہارا دو۔ ارے کوئی چاہنے والا زندہ نہیں رہا، لشکر والوں تم ہی راستہ دو تاکہ بیکت بہن بھائی کو سنبھال کے آ کر اتار تو لے۔ مجھے بھائی نہیں، بھانجے نہیں، بہن کا راستہ دشمنوں نے روکا۔ میرا دل کہتا ہے نانا بسم اللہ کہہ کر بڑے ہوں گے، علی نے بازو سنبھالا ہوگا، ماں جلتی ریت پر ہاتھ پھیلا کر بیٹھی ہوگی، آجا میرے لال آجا، کیا اسی دن کے لیے میں نے چکیا پیس پیس کر پالا تھا۔ جناب فاطمہ زہرا کی ارے بے چینی بڑی، چلائی سر کو پیٹ کے للہ کوئی آئے، گھوڑے سے گرتا ہے میرا بچہ کوئی اٹھائے، ہے کون میرے نازوں کے پالے کو جو بچائے، 16 پہر کی پیاس میں یہ رنج ہائے ہائے، یاور نہیں کوئی جو سنبھالے حسین کو، اے ذوالجناح تو ہی بچا لے حسین کو، اے عرض کربلا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دشت نینوا میرا بچہ ہے بے گناہ، اے دیر بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ، ارے گھیرا ہے ظالموں نے میرے نورین کو، اے ذوالفقار تجھ سے میں لوں گی حسین کو۔ ارے حملے ہونا شروع ہوئے، وہ وقت آیا کہ حسین ذوالجناح سے زمین پر آئے، لوگوں نے حملے شروع کیے۔ ارے ذوالجناح جس وقت خیمے میں گیا ہے بیویوں نے آپ کے سین کو پکڑا، اے ذوالجناح میرے بابا کو کہاں چھوڑایا؟ جناب زینب نے کہا اے ذوالجناح ارے میں نے بھیا کو ابھی سوار کیا تھا، میرے بھیا کو کہاں چھوڑا؟ سکینہ سمو سے لپٹ گئی، اے ذوالجناح میں تجھے منع کر رہی تھی میرے بابا کو نہ لے جا۔ بیویوں نے ذوالجناح کا حلقہ کیا، واہ حسین واہ مصیبت واہ لیا، یا حسین یا حسین۔